کہانی ہب پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے پرسرار چوکی۔ اس کہانی کو روزنامہ ڈر سے لیا گیا ہے اور اس کو تحریر کیا ہے گلاب خان سولنگی نے اور نیریٹڈ بائی عرفان احمد۔ آج کی یہ خوفناک کہانی ایک ایسی چڑیل کی کہانی ہے جو کہ گھنے جنگل میں رہتی تھی، اور جب وہ سامنے آئی تو اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کہانی سنیں اور اس کو خوب انجوائے کریں۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ چلتے ہیں آج کی ڈرونی کہانی کی طرف جس کا نام ہے پرسرار چوکی۔ ایک بلا کی داستان حیرت جو کہ گھنے جنگل میں رہتی تھی، اور جب وہ سامنے آئی تو میں جوزف امریکن آرمی سے حال ہی میں ریٹائر ہوا ہوں۔ ویسے تو بے شمار مہمات میں حصہ لے چکا ہوں، لیکن یہ مہم میری زندگی کی خطرناک مہم ہے۔ میری عمر 40 سال ہے، بیوی، 2 بچوں کے علاوہ اور بیمار عمر رسیدہ والدہ کے میرا کوئی نہیں۔ لوگ بوڑھے ہو کر نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں، لیکن میں اب بھی خود کو جوان اور فٹ سمجھتا ہوں، اور شاید یہی وجہ ہے چند ماہ ہی مشکل سے اپنے آبائی قصبے میں فیملی کے ساتھ رہ پایا اور نئی نوکری کی تلاش میں چل پڑا۔ بچوں کی پڑھائی، والدہ کا علاج اور گھر کا خرچ چلانا کوئی آسان کام نہیں۔ ویسے بھی انسان آخری سانس تک کچھ نیا کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اور آخر کار ایک دن انٹرویو کال لیٹر موصول ہوا۔ رات کے کھانے پر سب گھر والے جمع تھے۔ میں ان سے مخاطب ہوا۔ ماما، محکمہ جنگلات کیلیفورنیا والوں نے مجھے نوکری کے لیے بلایا ہے اور تنخواہ بھی معقول ہے۔ میرے خیال میں کافی آرام ہو گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو نوکری جوائن کر لوں۔ میری ماما کافی سمجھدار تھیں۔ انہوں نے کھانس کر جواب دیا، بیٹا جوزف، والدین ہر وقت اپنے بچوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نوکری پر جاؤ، مگر ہر بار جلدی آنے کی سوچنا۔ ویسے مجھے پہلے ہی سے پتا تھا کہ تم گھر بیٹھنے والے نہیں ہو۔ پہلے آرمی اور اب محکمہ جنگلات، یعنی تمہاری پسندیدہ ایڈونچر لائف۔ خیر، سب نے اجازت دے دی اور میں تیاری میں مصروف ہو گیا۔ میں ہتھیاروں پر خاص بھروسہ نہیں کرتا، اسی لیے ہر وقت اپنے ساتھ کمانڈو خنجر ضرور رکھتا ہوں۔ آرمی لائف میں کمانڈو خنجر چلانے کی مہارت حاصل ہے جو کہ اب تک نہیں بھولا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آئے دن میڈیا پر ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ انٹرویو کے دوران ایک صاحب نے صاف گوئی سے کہا، دیکھو مسٹر جوزف، آپ کو جس جگہ تعینات کیا جا رہا ہے وہ جگہ انتہائی خطرناک اور پرسرار ہے۔ یہ کوئی عام جنگلات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے کئی لوگ اپنی جان سے گئے اور کچھ لوگ لاپتہ ہو گئے۔ مرنے والے افراد میں ہمارے محکمے کے لوگ بھی شامل ہیں۔ جنگل میں ہر وقت وحشی قبائل کے علاوہ خطرناک چرند پرند اور غیر مرئی مخلوق کا خطرہ رہتا ہے۔ میرے چونکنے پر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے مجھے خبردار کیا۔ میں نے پرسرار اس لیے کہا ہے کہ مرنے والے افراد کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ پوسٹ مارٹم سے انکشاف ہوا تھا زیادہ تر افراد ڈر یا خوف کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور کسی کو بری طرح سے چیڑ پھاڑ ڈالا گیا تھا، جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق کسی جانور کی کارستانی نہیں تھی۔ ان جنگلات کی اور بھی کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھاری بھرکم معاوضے دینے کے باوجود بھی کوئی یہ نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے آپ کا پروفائل پڑھا ہے اور آپ کو اس نوکری کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آرمی کی طرح یہاں بھی اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ آفیسر کا خطاب کافی لمبا ہو گیا تھا۔ سچ پوچھو تو ایسی ڈرونی باتیں میرے پلے نہیں پڑیں۔
وہاں کچھ ضروری کاغذات سائن کیے اور اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر بس اڈے پر آ گیا۔ محکمہ جنگلات کی ٹوٹل 136 چوکیاں تھیں اور مجھے چوکی نمبر 130 پر رپورٹ کرنا تھی، جو ہمارے شہر سے 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھی۔ بس اڈے پر کافی بھیڑ تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ ایک بس وہاں جا رہی تھی لیکن آدھی خالی تھی۔ شاید وہاں کے لوگ بھی ان جنگلات کی کہانیوں کو سچ مانتے تھے جس طرح وہ آفیسر بتا رہا تھا۔ خیر، میں تو ان باتوں کو بکواس سمجھتا تھا۔ مجھے تو صرف اپنی نوکری سے دلچسپی تھی۔ آخر کار بس چل پڑی۔ بس نے خاصا طویل سفر طے کر لیا تھا۔ چوکی نمبر 130 کی آواز سن کر میں نے اپنا بیگ سنبھالا۔ مجھے اتار کر فراٹے بھرتی ہوئی بس چلی گئی۔ سورج ڈھلنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ راستے کے دائیں طرف سڑک سے ہٹ کر 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت، جسے چوکی نمبر 130 کا نام دیا گیا تھا۔ ایسے گھنے جنگل میں واحد بوسیدہ اور ویران عمارت سر چھپانے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میرے استقبال کے لیے 2 اہلکار پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے ویلکم کیا۔ میرا نام ڈیوڈ ہے، میں یہاں لوکل ہوں۔ دوسرا بولا، میرا نام میتھیو ہے، میں بھی لوکل ہوں۔ وہ دونوں میرے ماتحت تھے اور میں ان کا انچارج تھا۔ ایک کمرے میں 3 چارپائیاں پڑی تھیں۔ دوسرے کمرے میں کچن، باتھ روم کے علاوہ 3 عدد سرکاری بندوقیں اور کارتوس پڑے تھے، جو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے دی گئی تھیں۔ وہاں کا باغور جائزہ لے کر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سر، آپ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ آج آرام کریں، ہم نے آپ کا کھانا رکھ دیا ہے۔ وہ دونوں مقامی افراد تھے اور شام ہوتے ہی واپس اپنے اپنے گاؤں چلے جاتے تھے۔ میں یہاں اجنبی تھا، اس لیے چوکی نمبر 130 ہی میرا ٹھکانہ تھی۔ ڈیوٹی کچھ اس طرح تھی کہ دن کو باہر کرسیاں لگا کر ہر آنے جانے والی گاڑی اور افراد کی نگرانی کرنی تھی، جبکہ مشکوک افراد کو روک کر پوچھ گچھ کرنا بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے موبائل پر بیوی بچوں سے بات کی اور اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا۔ ماما نے بہت ساری دعائیں دیں۔ یہاں بجلی بہت کم جاتی تھی، اس لیے دونوں کمرے روشن تھے۔ میں نے پہلے کھانا کھا کر بعد میں سرکاری بندوقیں چیک کیں۔ وہ تینوں اچھی کنڈیشن میں تھیں اور تیار تھیں۔ بعد ازاں میں نے باہر کرسی لگائی اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اکا دکا گاڑیاں نظر آئیں، جبکہ اندھیرا گہرا ہونے پر وہ سڑک مکمل سنسان اور ویران محسوس ہو رہی تھی، یعنی رات کو یہاں کوئی سفر نہیں کرتا ہوگا۔ خیر، میں کافی دیر تک دائیں بائیں جنگل کا جائزہ لیتا رہا اور تقریباً 12 بجے بستر پر آ کر دراز ہو گیا۔ ساری رات جنگل سے جانوروں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن مجھے خوب نیند آئی۔ میرے دونوں اہلکار بھی بیوی بچوں والے تھے، اس لیے وہ کھانا کھا کر آتے تھے، جبکہ ناشتے سے لے کر ڈنر تک پکا کر کھاتا تھا۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا ٹاؤن بھی تھا جو تقریباً جنگل میں ہی واقع تھا اور ہماری چوکی سے 4 کلومیٹر کے دوری پر واقع تھا۔ ہر 2 ہفتے بعد میں پیدل وہاں سے راشن اور سبزی بھاجی وغیرہ خرید کر واپس آتا تھا۔ ٹاؤن کے اکلوتے بینک سے ہر ماہ کی یکم کو ہمیں سیلری ملتی تھی۔ اپنا خرچہ نکال کر باقی رقم اپنے گھر والوں کو بھیجتا تھا۔ 3 ماہ تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، جبکہ کبھی کبھی میں اس آفیسر کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہاں آتے وقت کس طرح اس نے ڈرونی باتیں کی تھیں۔ ایک رات اچانک چیخ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ باہر کسی جانور کے کراہنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بندوق اٹھائی اور چوکی سے باہر نکل آیا۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا۔ میں نے جہاں سے آواز آ رہی تھی
وہاں کا رخ کیا۔ سڑک کے کنارے ایک بھیڑیا کا بچہ شدید زخمی حالت میں پڑا درد سے کرا رہا تھا، شاید کسی چلتی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ یہاں اکثر جنگلی جانور رات کے وقت سڑک پر نکل آتے ہیں اور بعض جانور تیز رفتار کار وغیرہ سے ٹکرا کر یا تو مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں مدد کے لیے لپکا تو وہ بچہ ایک آدم ذات کو اپنے قریب پا کر اور زور سے چلایا۔ میں نے فوراً اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اندر کمرے میں لے آیا، جہاں ہر وقت ایک فرسٹ ایڈ باکس پڑا رہتا ہے۔ آج وہ دوائی کام آ ہی گئی۔ میں نے پائیوڈین سے اس کے زخم صاف کیے اور دوا لگا کر مرہم پٹی کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے آرام آ گیا اور وہ سو گیا۔ میں بھی کچھ دیر سگریٹ کے کش لگاتا رہا اور پھر میں بھی سو گیا۔ میری طرح ڈیوڈ اور میتھیو بھی بھیڑیے کے بچے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ہم نے اس کی خوراک کا خصوصی بندوبست کر رکھا تھا۔ علاج کے بعد اس کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ ابھی وہ چھوٹا تھا، اس لیے رات کے وقت اس کو دوسرے کمرے میں بند کر کے رکھتا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل جائے اور کسی جنگلی جانور کا شکار نہ ہو جائے۔ باقی دن بھر وہ ہم سے کھیلتا رہتا تھا۔ کافی ماہ گزر گئے تھے، اس لیے میں نے کچھ دنوں کی چھٹی لی اور اپنے گاؤں آ گیا۔ میری چھٹی کے دوران ڈیوڈ اور میتھیو چوکی نمبر 130 میں ہی سوتے تھے اور فون پر ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی۔ ہر دفعہ وہ بھیڑیے کے بچے کی شکایت کرتے تھے۔ ان کے مطابق وہ بھیڑیا رات کے وقت اچانک زور زور سے چیختا تھا تو ان کے آرام میں خلل پڑتا تھا۔ خیر، میری چھٹی ختم ہو گئی اور میں سب گھر والوں سے الوداع کہہ کر واپس ڈیوٹی پر آ گیا، اور پھر روز کی وہی روٹین۔ وہ دونوں پہلے کی طرح سرے شام ہی چلے جاتے تھے۔ کچھ دنوں سے بھیڑیا رات کے وقت زیادہ ہی شور مچانے لگا۔ میرے سہلانے سے وہ خاموش ہو جاتا تھا مگر بے چین ضرور رہتا تھا۔ شاید وہ اب بڑا ہو رہا تھا یا پھر جنگل میں اپنے جیسے بھیڑیوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ خیر، وجہ جو بھی تھی میرے لیے پریشان کن تھی۔ ایک دن میں ضروری سامان لینے کے لیے پاس والے ٹاؤن میں گیا۔ چرچ سے ہو کر بازار سے ضروری سامان لیا اور واپسی کی راہ پکڑی۔ شام تو وہیں پر ہو گئی تھی اور اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں سامان اٹھائے جنگل کے درمیان پک ڈنڈی سے ہوتا اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ یکدم جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم تھا۔ خیر، میں دوبارہ چل پڑا۔ اسی مرتبہ یوں ہی اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے دیکھ کر درخت کی اوٹ لے لی۔ میں نے فوراً خنجر نکالا، شاید کوئی آدم خور جنگلی نہ ہو۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں اس درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ لمحہ با لمحہ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی بندے کو وہاں چھپتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ آخر کہاں چلا گیا؟ میں نے خود کلامی کی۔ جنگل واقعی خطرناک تھا۔ بہت قریب سے شیر، بھالو اور ہاتھی کی آوازیں محسوس کر رہا تھا، اس لیے خنجر ہاتھ میں ہی پکڑے رکھا اور پاؤں پر زور رکھا، لیکن شاید وہ بھی میرے تعاقب میں تھے۔ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک شیر نمودار ہوا۔ میرے پاس بندوق نہیں تھی اور اس خنجر سے ایسے وحشی جانور سے لڑنا بے وقوفی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر لپکے میں فوراً ایک گھنے درخت پر چڑھ گیا۔ شیر کافی دیر غصے سے دہاڑتا رہا اور مجھے گھورتا رہا۔ وہ بہت بھاری بھرکم تھا، اس لیے بڑے درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا، اس لیے وہ چلا گیا۔
میں کافی دیر تک درخت پہ بیٹھا رہا تاکہ وہ واپس نہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا اور میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ اب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آفیسر ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ جنگل پر خطر بھی ہے اور پرسرار بھی، تبھی تو یہاں کوئی نہیں آتا۔ چوکی آتے تک جیسے کوئی سایہ میرا پیچھا کرتا رہا، جبکہ بھیڑیا بھی شدید چیخ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر دوڑتا ہوا میرے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ وہ مجھ سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ آج کی رات بڑی مشکل سے کٹی۔ ساری رات ان واقعات کو لے کر سوچتا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح کو ڈیوڈ اور میتھیو سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ دونوں پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر وہ بھی سہم گئے اور میری ہمت کی داد دینے لگے۔ سر جی، یہ آپ کا حوصلہ ہے جو اس چوکی میں اکیلے سوتے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انچارج تعینات ہوئے تھے یا تو وہ بھاگ گئے یا لاپتہ ہو گئے، جبکہ ان میں سے اکثر رات میں پاس والے قصبے میں جاتے تھے جہاں نائٹ کلب میں مستی کرتے تھے، جبکہ چوکی خالی رہتی تھی، اور وہ صبح کو واپس آتے تھے۔ یہاں نہ تو کوئی چیک کرنے والا ہے اور نہ ہی محکمے سے یہاں آنا کوئی پسند کرتا ہے۔ سب ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم تو صرف دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں، مگر سلام ہے آپ کو جو رات کو بھی اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فکر معاش کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور میں کوئی امیر زادہ نہیں۔ مقامی لوگ تو دن میں بھی فارسٹ آنے سے کتراتے تھے، جبکہ پاس والی چوکیوں کے ایسے ہی حالات تھے۔ کبھی کبھار دوسری چوکیوں کا بھی چکر لگتا تھا، وہ بھی چوکی نمبر 130 کو خطرناک ترین چوکی مانتے تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں چوکی میں سو رہا تھا۔ باہر موسم بہت خطرناک تھا۔ شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کے شور کے ساتھ آسمانی بجلی کی چمک نے جنگل کا ماحول پرسرار بنا دیا تھا۔ آج پھر میرا پالتو بھیڑیا چیخ رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بند کر کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ اچانک باہر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ شاید کسی مسافر کی گاڑی خراب ہو گئی ہو اور اسے میری مدد درکار ہو۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا۔ باہر ایک خوبرو لڑکی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، وہ دراصل میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ مدد کے لیے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، لیکن کار نظر نہیں آئی۔ یہ آپ کی کار تو نظر نہیں آ رہی، وہ زیر لب مسکرائی۔ دراصل یہاں سے کافی دور میری گاڑی کھڑی ہے، میں کافی دور نکل آئی ہوں۔ بارش رک جانے تک میں یہاں رک سکتی ہوں کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہاں کیوں نہیں؟ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اس کے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی میرا پالتو بھیڑیا جو دوسرے کمرے میں بند تھا زور زور سے چلانے لگا، تو وہ لڑکی شدید سہم سی گئی اور فوراً پیچھے مڑ گئی۔ ارے میڈم، ڈریے نہیں، وہ میرا پالتو بھیڑیا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور وہ دوسرے کمرے میں بند ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک کونے میں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو گئے تھے، جبکہ بھیڑیا مسلسل شور مچا رہا تھا۔ دیکھو میڈم، آپ کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو سب سے پہلے واش روم جا کر اپنے کپڑے چینج کر لینے چاہیے۔ یہ لیجئے میرا تولیہ اور چادر۔ میں جب تک لکڑیوں کی آگ جلاتا ہوں، میں نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ واش روم اس کمرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ پڑی، نہیں نہیں، مجھے اس کمرے میں نہیں جانا، میرا مطلب ہے واش روم کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، وہ پھر یہاں کس لیے آئی تھی؟ میں نے کہا، میڈم میں کوئی گاڑی کا مکینک نہیں، اس چوکی کا انچارج ہوں، اور یقین مانے
میں ایک شریف انسان ہوں۔ وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ بولی، ڈر آپ سے نہیں، اندر بیٹھے بھیڑیے سے لگتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کی آواز بہت ہی عجیب اور بے سری تھی۔ وہ اس طرح بات کرتی تھی جیسے کوئی خونخوار شکار کو دیکھ کر غراتا ہو۔ آپ کو اس ویران جنگل میں ڈر نہیں لگتا؟ اس کے سوال پر میں مسکرایا اور سگریٹ نکال کر کش بھرنے لگا۔ نہیں، میرا مختصر جواب سن کر وہ بھی مسکرائی۔ بہادر لوگ مجھے پسند ہیں، لیکن خودکشی کے لیے چوکی نمبر 130 میں ہی کیوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تب میری نظر اس کے پورے سراپے پر پڑی۔ اوہ مائی گاڈ، اس کے پاؤں تو الٹے تھے، پچھل پیری یعنی چڑیل۔ میں نے بندوق اٹھائی اور اس کی طرف تان کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ بلا میری طرف مڑی۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ زور زور سے ہنسی اور میری بندوق کو کیا ہو گیا، ٹریگر دبانے کے باوجود نہیں چلی، تو اسے پھینک کر میں نے خنجر نکالا۔ میرے ہاتھ بھی سن ہو گئے اور میرا پورا جسم جیسے پیرالائز ہو گیا ہو، جیسے میں پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ میری کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آئی اور بولی، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ میرا جنگل ہے، یہ آخری وارننگ ہے۔ اگلی دفعہ اس جگہ کے پاس بھی نظر آئے تو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گی۔ وہ کب کی چلی گئی تھی مجھے پتا نہیں چلا۔ اس کے جانے کے بعد بھی گھنٹوں میں وہاں بت بنا کھڑا رہا۔ آخر کار مجھے ہوش آ گیا اور باہر دیکھا، لیکن وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ بارش رک چکی تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا، لیکن میری حالت شدید خراب تھی اور بے ہوش ہو کر بستر پر گر پڑا۔ اگلے دن ہوش آیا۔ میرے ماتحت اہلکار میرے سر کے اوپر کھڑے تھے۔ سر اٹھیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں اٹھ کر بیٹھا اور ان کو سارے واقعہ سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ شدید ڈر گئے اور میری حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ مجھے شدید بخار تھا۔ ڈیوڈ نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بخار کی گولی نکال کر مجھے دی۔ اس چڑیل کا خوف ابھی تک میرے حواس پر طاری تھا۔ میتھیو بولا، سر میں نے سنا ہے کہ ہوائی مخلوق یعنی بھوت پریت بھیڑیے سے ڈرتے ہیں، اور بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جسے جن بھوت دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ان سے لڑتا بھی ہے۔ تو جس وقت وہ چڑیل لڑکی کے روپ میں آئی تھی، ہمارا پالتو بھیڑیا کیا کر رہا تھا؟ وہ اب بھی دوسرے کمرے میں بند تھا۔ ہم نے دروازہ کھولا اور بھیڑیا جو ایک کونے میں بیٹھا ہمیں زندہ سلامت دیکھ کر بھاگتا ہوا میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ شاید اس نے چڑیل کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، اسی لیے ساری رات جب تک وہ چڑیل گھر میں موجود تھی وہ زور زور سے چیختا رہا۔ لیکن میں یہ بات کیسے بھول گیا کہ بھیڑیے کو ایسی مخلوق بھی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ دن طبیعت خراب رہی، پھر آہستہ آہستہ طبیعت بحال ہو گئی۔ میں نے گھر والوں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ دراصل میں اپنی ماما کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ کے گزر جانے کے بعد ماما نے بہت مشکلوں سے مجھے پالا اور بڑا کیا تھا۔ اب آخری عمر میں ماما کے لیے کوئی بھی صدمہ ناقابل برداشت تھا، اسی لیے آرمی سروس کے دوران بڑے مشکل دور میں بھی میں ہمیشہ اپنی ماما کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے حوصلہ دیتا تھا، اور اب بھی یہی روٹین تھی۔
جبکہ میری بیوی ہمیشہ مجھے ٹوکتی رہتی ہے کہ مجھے اپنی پریشانی بیان نہیں کرنی آتی۔ آج طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، اس لیے میں رات دیر تک سڑک پر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو سڑک کے کنارے کسی گاڑی کے انتظار میں شاید کھڑی تھی۔ میں نے سمجھا یہ وہی چڑیل ہے جو دوسرا روپ بدل کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ محاورے کے مطابق مجھے اب ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں ڈرتے کانپتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ پہلے تو میں نے اس کی پاؤں کی طرف غور سے دیکھا۔ جب پوری تسلی ہو گئی کہ اس کے پاؤں بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل ہیں، تب جا کر کہیں مجھے حوصلہ ملا اور بات کی۔ میڈم، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور کسی گاڑی کی لفٹ کے لیے کھڑی ہوں۔ شکر ہے چوکی نمبر 130 وہاں موجود تھی، جو کبھی کبھار مسافر خانے میں بدل جاتی تھی، اور اوپر سے میری ہمدردانہ طبیعت۔ خیر، وہ میرے ساتھ چوکی میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر بھیڑیا بھی خاموش رہا۔ پھر جا کر میری پکی تسلی ہوئی کہ وہ چڑیل نہیں تھی۔ اسے کھانا وغیرہ سرو کیا اور کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی راہ لی۔ حالات معمول پر آ گئے تھے۔ ایک رات بدقسمتی سے میری چوکی کے سامنے سڑک پر ایک ہولناک حادثہ ہوا۔ 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئیں اور دونوں میں بیٹھے مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ صبح تک پولیس آ گئی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی ویران سڑک پر ایسا خوفناک ایکسیڈنٹ ہونا کیسے ممکن تھا۔ وہ سب لوگ ایک ہی بات دہراتے تھے، پچھلے سارے واقعات کی طرح اس میں کسی غیر مرئی مخلوق کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اگلے دن محکمہ جنگلات والوں نے ہمیں آرڈر دیا کہ آج کے بعد ہم تینوں اہلکار رات کے وقت اکٹھے چوکی میں ڈیوٹی دیں گے۔ میں تو عادی تھا، لیکن ڈیوڈ اور میتھیو کو چوکی میں سونے سے مشکل پیش آ رہی تھی، اور ان کی وجہ بھی جائز تھی۔ وہ دونوں مقامی تھے لیکن سرکاری ڈیوٹی تھی، اس لیے فی الحال مثلاً وہ خاموش رہے۔ ایک رات کا ذکر ہے، ہم سب سو رہے تھے کہ مجھے خواب میں اپنی ماما نظر آئیں۔ میں خواب میں بھی سویا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ماما نے مجھے جگایا۔ اٹھو بیٹا جوزف، آؤ میرے ساتھ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نیند سے اٹھا، تب ماما میرا ہاتھ پکڑ کر کافی دور لے گئیں اور مجھ سے بولیں، بیٹا یہ نوکری چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب خود کو بیداری کی حالت میں چوکی سے بہت دور پایا۔ میں یہاں کس طرح پہنچا مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن جب میں واپس چوکی نمبر 130 میں آیا، میتھیو، ڈیوڈ اور پالتو بھیڑیا کو مردہ پایا۔ کسی نے تینوں کو بے دردی سے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی میں نے بھی نوکری چھوڑ دی اور واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ مجھے تو ماما کی دعاؤں نے بچا لیا تھا، مگر اس چڑیل نے ان تینوں کو مار کر اپنی دہشت دوبارہ قائم کر لی تھی۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دوبارہ حاضر ہوں گے اسی طرح کی ایک اور نئی اور منفرد کہانی لے کر۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔